نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلیان کرام، مہمانان اعظام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ساتھ ہی ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں شامل فرمایا۔ اس لیے اللہ کی ذات سے ہمیشہ ان کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی ذات کی عبادت کرنا اور اللہ پاک کی تسبیح تحلیل صبح شام ہر سیکنڈ ہر منٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ایک بار اللہ کا شکر ادا کریں، بولے الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، آج کا جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے، ہم نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، یہی میرا ٹاپک اور یہی میرا موضوع ہے۔ کیا کہ آج کے نوجوان نسل، ہمارے بزرگ، ہمارے برادر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وضو کے اندر فرض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی 20 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 80 سال سے، مگر نماز پڑھ تو رہے ہیں، مگر جو نماز سے پہلے وضو ہے، عمل، وضو کا عمل، یہ اس وضو کے عمل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ پوچھ لیجیے ہمارے بزرگوں سے، اے بزرگ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہنس رہے ہیں، اے نوجوان معلوم ہے؟ نہیں، بس سنی سنائی باتوں پر ہم ایسے ہاتھ دھو لیتے ہیں، ایسا چہرہ دھو لیتے ہیں، ایسا پیر دھو لیتے ہیں، مگر فرض کتنے ہیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ساری چیزوں کا خبر ہے، سارے سسٹم کا پتہ ہے، سارے سسٹم معلوم ہے، مگر دین سے ہم بہت دور ہیں، دین سے ہماری بے رغبتی ہے۔ دین کو اور دین کی چیزوں کو جاننا ہم ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی مولانا مولوی لوگ بتاتے رہتے ہیں، کوئی ضرور نہیں ہے، کیا کرنا ہے اس کا، کوئی پیسہ تھوڑے مل رہا ہے، یہ مال تھوڑے ہی مل رہا ہے۔ ہر انسان کی سوچ، دل دماغ یہی سوچ رہا ہے کہ کوئی چیز ہم سیکھیں گے، اس میں مال چاہیے، بغیر مال کے میرے بھائیوں اس مال کا، اس دولت کا پتہ آپ کو تب چلے گا جس دن آپ مر جائیں گے، جس دن آنکھیں آپ کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان چیزوں کی نہ جاننے کا احساس اس دن ہوگا، مگر اس دن افسوس کر کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے دین کی ساری چیزوں کو، دین کے سسٹم کو، قرآن کے قانون کو اور اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو آپ جانیے، سیکھیے، تب آپ میں یہ ساری چیزیں قبر میں کام آئیں گی۔ تو میں نے آیت جو پڑھی تھی کہ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کی ارادہ کرو، نماز میں جانے کا ارادہ کرو، جب تمہارا ارادہ یہ بن جائے نماز کا، اللہ رب العالمین کی ذات سے تعلق کا، اللہ سے بات چیت کرنے کا، دل میں جب تمہارا ارادہ بن جائے، فاغسلوا وجوہکم، اللہ نے فرمایا میرے بندے، میرے پاس مجھ سے باتیں کرنے سے پہلے اپنے چہرے کو بہترین طریقے سے، اچھے انداز میں، سنت کے مطابق چہرے کو دھو لو۔ یہ بال اٹھنے کی جگہ سے تھوڑی تک پورے اس چہرے کو اچھے طریقے سے پہلے دھو۔ تو نمبر 1 فرض کیا؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو بہترین طریقے سے نبی کی سنت کے مطابق دھو۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، نمبر 1 فرض۔ نمبر 2 فرض وضو کا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو
कोहनियों समेत यहाँ तक फ्रेश करके धो लो। वअयदियकुम इलल मराफिक, दूसरा फर्ज अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, यहाँ तक। ये है कोहनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। वअयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुउसिकुम, और तीसरा फर्ज वज़ू का अपने सर के चौथाई का मसाह करो, अपने सर का अच्छे तरीके से क्या करो, मसाह करो। ये वज़ू का तीसरा फर्ज है। चौथा फर्ज अल्लाह ने बयान फरमाया, वअयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुउसिकुम वअरजुलकुम इलल कअबैन, और अपने पैरों को अच्छे तरीके से घुटनों तक धो। कहाँ तक? ये जो पैर में इतना बड़ा बड़ा साइड में फूला हुआ रहता है, लोग काम काज करते करते उठते बैठते बैठते उसमें इस तरह से गोलाई आ जाती है? तो वो कहते हैं क्या है, वो पैर का वह हिस्सा जहाँ पर गठ सा इतना गोल सा दायरा बना रहता है, उस हिस्से को, पूरे पैर को अच्छे तरीके से धो। ये गुस्ल का चौथा फर्ज है। मेरे भाइयों, एक बार और सुने, गुस्ल कितने फर्ज कितने, वो तो बता दिया पहले वीडियो में। और ये वीडियो जो है, इसमें आप सबों को वज़ू के फ़राइज़ बताए गए हैं। तो नंबर 1 क्या है? अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धोना। नंबर 2, हाथों को कोहनियों समेत धोना। और नंबर 3, चौथाई सर का मसाह करना। और नंबर 4, अपने पैरों को घुटनों तक सही तरीके से धोना। ये वज़ू के फ़राइज़ हैं।